अमला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तमाम बहनों को समरी ऑफ कुरान सीरीज के 8th सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें इस बामकसद इज्तमाइयत के लिए चुना। कुरान अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें और भलाइयाँ समेट कर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत में हमारी झोली में डाल दी है। कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सकीनत, बाइस रहमत, बाइस हदायत और बाइस शफकत है। जिंदगी और मौत के फितनों से पनाह मुहैया करने वाला, जमीन और आसमानी आफात में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला है। कौन सी मुश्किल है जिसका हल कुरान मजीद ने पेश ना किया हो, कौन सा रोग है जिसका इलाज ना बताया हो, कौन सा सवाल है जिसका जवाब ना दिया हो। ये अहले ईमान के लिए बाइस निजात है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने और सिखाने वालों में शामिल कर ले, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यूके इस्लामिक मिशन सिस्टर के मुहैया करदा प्लेटफॉर्म पर कुरान को सुनने और समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप उन बहनों की ज़रूर हेल्प करें कि जो स्ट्रगल कर रही हैं हमारे वेबिनार को ज्वाइन करने में। आप वेबिनार आईडी के ज़रिए जो है गो टू वेबिनार में जाके ऐप में जाके ज्वाइन कर सकती हैं, और इसके अलावा रोज़ ही जो है लिंक शेयर किया जाता है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप जो है को रजिस्टर होना होगा, और उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी और उसमें इनवाइट होगा, उसके थ्रू इनवाइट किया जाएगा। इसके अलावा आप फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहन, हाँ इंशाल्लाह हमारी बहन फिरदौस जो हैं वो हमारे साथ हैं, और आज फिरदौस हमें सूरह अराफ की ट्रांसलेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगी। आपका ताल्लुक वेस्ट लंदन से है, आप यूके इस्लामिक मिशन की सेंट्रल शूरा की मेंबर में से हैं। आपने इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएट किया हुआ है। आपने सऊदी अरब से 2 साल तजवीद कोर्स और सीरा कोर्स किया हुआ है। आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल बच्चों और ख़वातीन को तजवीद और तफसीर सिखाने में सर्व किए हैं। माशाल्लाह, आप अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों का बेहतरीन अजर दे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम कैन यू हियर सलाम रहमतुल्लाह। मी? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। जी सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फअम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व फ़हमा व अमला आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। मेरी प्यारी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस माह मुबारक बाबरकत महीने में हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, और इस महीने में रोज़े भी फ़र्ज़ कर दिए गए। ये रहमतों और बरकतों का महीना है, ये हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है, ये फयाजी का महीना है, और ये वो महीना है जब दिल नरम पड़ जाते हैं, नेकी की तरफ दिल माइल हो जाते हैं और बुराई से दिल उकता जाते हैं। और इस महीने में कुरान को समझने के लिए जहन भी खुल जाते हैं और दिल भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये सुनहरी मौका अता फरमाया है कि हम इस कुरान की समरी कर रहे हैं, जो हमें एक मुख्तसर आउटलुक कुरान का दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिल अब इसको तफसील से पढ़ने के लिए बेकरार होंगे। अल्लाह करे कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत दें और इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ बना दें। आमीन। आज हम 2 सूरतों का खुलासा पेश करेंगे, सूरह आराफ और सूरह अनफाल। सूरह आराफ मक्की सूरत है और इसकी 206 आयत हैं। ये सूरह अनाम की जुड़वा सूरत की हैसियत से है, और ये भी मक्का के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई, जब कुरैश की दुश्मनी उरूज पर पहुंच चुकी थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे। इसका मरकजी मजमून हम देखते हैं कि इसका मरकजी मजमून कौमों की हलाकत का कानून इलाही और कौमों की तब्दीली का कानून इलाही को समझकर 6 रसूलों की तारीख दावत और 6 कौमों की हलाकत से इबरत हासिल करने का जिक्र है, और इसमें तौहीद का इस्बात
اور شرک کی نفی کرتے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت ہے۔ اس سورہ میں دعوت کے بجائے انذار کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ اس میں قریش کو صاف صاف دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو بس سمجھ لو کہ اب تم اللہ کے عذاب کی زد میں ہو۔ اچھا، اس سورت کو 8 پیراگرافوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کی ذرا کتابی ربط دیکھتے ہیں۔ اس کا کتابی ربط سورہ بقرہ کے پہلے تمہیدی حصے میں بنی اسرائیل کے لیے جو عمومی باتیں بیان کی گئی تھی، انہی کا دوبارہ اعادہ یہاں سورہ اعراف میں کیا گیا ہے، لیکن اب روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے اور ایک نئے انداز سے اس کا کیا گیا ہے۔ اور سورہ انعام میں ہلاکت اقوام کا اجمالی ذکر کیا گیا تھا، اور جبکہ اس سورہ اعراف میں ایک کے بعد دیگر 6 قوموں کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے، اور سورہ انفال میں جہاد کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کو 8 پیراگرافز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پیراگراف آیات 1 سے 58 میں، ان میں تمہید ہے یعنی انٹروڈکشن۔ پھر نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت۔ پھر نمبر 3 حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت۔ پھر نمبر 4 حضرت صالح کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت۔ پھر نمبر 5 حضرت لوط کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت۔ پھر نمبر 6 حضرت شعیب کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ اور نمبر 8 میں اختتامیہ یعنی کنکلوژن۔ پہلی ہی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین اور تسلی کے طور پر نازل ہوئی۔ یہ دور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ قریش کی مخالفت کے عروج کا دور تھا، اور وہ ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، آپ کو زج کرنے کے لیے نت نئے مطالبے پیش کرتے تھے۔ ایک طرف مخالفت کی اتنی شدت تھی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوت فرض کا احساس اتنا شدید تھا کہ سارے جتن کرنے کے باوجود آپ کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ کہیں یہ میری کوئی کوتاہی تو نہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی صاف اور واضح حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بھاری بوجھ بنی ہوئی تھی، تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے یہ دونوں بوجھ ہلکے کیے اور یہ تلقین فرمائی کہ آپ قریش کی مخالفت سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کتاب تمہاری پیش کردہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ سے درخواست کر کے تم نے اپنے اوپر نازل کروائی ہے، بلکہ یہ اللہ نے تم پر اتاری ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور ان راہ کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو کتنی قوت درکار ہے۔ اللہ وہ ساری چیزیں فراہم کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کی حد بتا دی کہ آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو جھٹلانے کے نتائج اور قیامت کے احوال سے اچھی طرح ہوشیار کریں۔ یہ مانتے ہیں یا نہیں، اس کا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ صرف اہل ایمان، جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب تو ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ صرف جو تقوی والے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلے پیراگراف کے 5 ذیلی پیراگراف ہیں۔ اس کا پہلا ذیلی پیراگراف 1 to 10 آیات میں ہے، جس میں نزول قرآن کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے، اور پھر توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا زور انہی چیزوں پر ہے کہ ایک توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ یکتا ہے، رسولوں کو تسلیم کر لو، اور آخرت کا خوف کھاؤ، آخرت کی جواب دہی سے ڈرو۔ ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی کہ قرآن کی اتباع کس صورت میں ہو سکتی اور کیسے ہوگی۔ قرآن کی اتباع اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے صرف قرآن کو ایک ذریعہ ثواب بنا لیا یا صرف ہم نے اس کو تلاوت کی حد تک کیا تو پھر ہم اس کی اتباع نہیں کر پائیں گے۔ اتباع صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی تمام اولیاء کی پیروی ترک کرو، یعنی حکم دیا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ قرآن کی اتباع،
اور دوسرا یہ کہ اولیاء کی پیروی ترک کرو، یعنی جتنوں کو بھی تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی بھی تم اطاعت کرتے ہو، ان کی پیروی کرنا چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے بعد متنبہ کیا گیا کہ اگر ایسا نہ کیا تو پچھلی قوموں کی طرح تم بھی گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیے جاؤ گے۔ یعنی پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک کی گئی کہ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، کیونکہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، تو اس لیے اگر تمہارا بھی رویہ وہی ہوگا تو تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا اپنے گناہوں کے پاداش میں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب اللہ نے ان قوموں پر تباہی لائی تو اس وقت وہ اعتراف تو کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، پر یہ تو دنیائی بربادی ان کے لیے آنی ہی تھی، اور پھر اصل عذاب روز قیامت ملے گا، اور اس وقت اعتراف کرنے سے کوئی بچ نہیں جاتا۔ اس کے بعد روز قیامت تمام رسولوں سے اور ان کے قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے باز پرس ہوگی۔ یعنی جو قیامت میں باز پرس ہوگی وہ اسی بنیاد پر ہوگی کہ رسولوں نے جو تعلیمات پہنچائی ہیں اس پر عمل کیا کہ نہیں۔ یعنی سب سے پہلے رسولوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ جن قوموں کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان قوموں تک پہنچایا کہ نہیں۔ اور پھر ان قوموں سے اس بات کی باز پرس ہوگی کہ جو پیغام اللہ کے رسولوں نے تم تک پہنچایا، آیا کہ تم نے اس کو تسلیم کیا کہ نہیں اور اس پر عمل کیا کہ نہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اس روز فیصلہ کن شے کیا ہوگی؟ نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ یعنی اس دن کوئی اور شے کسی کا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہ ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ دیکھیں کہ اب وہ وزن کس چیز سے بڑھے گا۔ اگر ہم لوہا دیکھتے ہیں، لوہے کا 1 کلو اور 1 کلو سونے کا ہے، حالانکہ وزن دونوں کا ایک ہے، لیکن قیمت کس کی ہے کہ جو ویلیو رکھتا ہے، یعنی سونا۔ یعنی نیکی وہ ہوگی کہ جو اللہ کی نظر میں قیمتی ہے، نیکی وہ ہوگی کہ جو اللہ جس کو نیکی فرماتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ یعنی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکی کے اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب میں دوچار ہوں گے۔ سورہ قاریہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سے نیک اعمال ہیں۔ اپنے سے خود ساختہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں جس کا قرآن اور سنت سے جواز نہیں ملتا تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پھر آیت 11 سے 25، یہ دوسرا ذیلی پیراگراف ہے، اس میں ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بتایا گیا ہے۔ یعنی قصہ آدم و ابلیس سنا کر آدم علیہ السلام کی اولاد کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا اور پھر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، تو ابلیس تھا تو جنوں میں سے، لیکن وہ بہت ہی صالح تھا، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب یہ حکم دیا گیا تھا تو یہ ہر ایک کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ اور یہ سجدہ صرف یہ نہیں تھا کہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اس سجدے کا مطلب کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کرتے۔ تو ابلیس نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم تر سمجھ لیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی واضح کیا گیا کہ ابلیس نے تکبر کیا، اس کو اپنی بڑائی پہ تکبر تھا، اور اسی وجہ سے اس نے حکم الہی کو توڑ دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار بھی نہیں اس سے ہو سکا، بلکہ اس نے جرم کے حوالے سے اللہ کا مورد الزام ٹھہرایا۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یعنی اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابلیس ہے، ظاہر ہے کہ اس نے اپنی دشمنی اسی وقت دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمہارا ابدی دشمن ہے۔ اور ابلیس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے کہ میں دکھا دوں گا کہ میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کرتے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع تو دے دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا تم میرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکو گے کہ جن کے پاس تقویٰ ہوگا، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یعنی
سب سے پہلی چیز تکبر، اور پھر دوسری یہ کہ وہ بہکاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی. ابلیس نے پوری طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کی، دائیں سے آیا بائیں، نہ جانے کتنا جتن کیے ہوں گے، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو بہکا دیا. اور بہکانا کس وجہ سے تھا؟ کہ وہ ان کے سطرے ان کے سامنے کھول دینا چاہتا تھا. اور وجہ کیا بتا دی کہ میں تمہیں کیوں یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اس درخت کا سب کچھ اس جنت میں کھاؤ پیو، لیکن یہ خاص درخت ہے، اس کا میوہ نہیں کھانا. اور اسی کی طرف جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ کیا یہ جو اس کو خود ارادت دی گئی ہے یہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے کہ نہیں. تو شیطان نے ان کو کیا کہا، کیا کہہ کر بہکا دیا کہ اگر تم نے اس کا میوہ کھایا تو کیا ہوگا کہ تمہیں ابدی زندگی ملے گی، تم کبھی بھی نہیں مرو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کی فطرت میں، کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، کتنی بھی عمر ہو، کتنا بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو. لیکن کیا ہے کہ فرق کیا تھا شیطان میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں؟ جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو انہوں نے اظہار ندامت کیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں تم نے نافرمانی کی، تو انہوں نے اقرار کیا اور خود کو خطا کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور پھر اللہ سے بخشش مانگی. اور وہ بخشش کس طریقے سے کیسے مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے اس بات کا اقرار پہلے کیا کہ ہم نے خطا کی، ہم خطاوار ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی. یعنی توبہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ انسان پہلے اپنی اس غلطی کا احساس کرے اور پھر دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جب بھی ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں معاف کر کے زمین کی خلافت عطا کی. آدم اور ابلیس دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی تھی اور دونوں نے حکم کی نافرمانی کی، لیکن ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی فرما دیا. پھر آیت 26 سے 34، یہ تیسرا ذیلی پیراگراف ہے، اس میں ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے. فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے. اور شیطان کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دے. ہم نے ابھی جانا نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے وہ وہاں کا میوہ کھایا تو فوراً ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے تھے، اور وہ فوراً اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور رکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لباس جو میں نے تمہیں بھیجا ستر پوشی کے لیے، اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لباس بھیجا ہے وہ ستر پوشی بھی کرتا ہے، گرمی سردی سے ہمیں بچاتا بھی ہے، اور ہماری زیب و زینت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن شیطان اور اس کے ٹولوں کا یہی مقصد ہے، وہ ان کی یہی کوشش ہے کہ انسان کو ایک تو بے حیا بنا دے اور عریاں کر دے. یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بے حیائی کیا ہے، فحاشی کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کیا کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. یعنی جو کوئی بھی عریانی یا فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اصل میں شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوتا ہے. پھر دوسرا ان کو یہ کہا کہ توحید پر قائم رہیں. تمام انبیاء کی میسج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں. اس لیے ان کو بھی حکم دیا کہ توحید پر قائم رہیں اور شیطان کے دام سے بچنے کی تاکید فرمائی. یعنی شیطان تو تمہیں داموں میں پھنسائے گا، وہ تمہیں خوبصورت چیزیں دکھائے گا، خوبصورت باغ دکھائے گا، لیکن اس کے دام سے بچ کے رہنا اور پھر آخرت سے ڈرنے کی تاکید بھی فرمائی. پھر فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے. اب یہ تقوی کا اہتمام لباس میں کیا ہے؟ یعنی مکمل ساتر لباس پہنے.
जिसमें इसराफ या इजहार तकब्बुर ना हो, यानी ऐसा लिबास भी ना हो कि इंसान ने उस पे सोने चांदी जड़ दिए हों और लोगों को दिखाने के लिए वो दिखा दे कि देखो मेरा कितना खूबसूरत लिबास है, मैं कितना अमीर कबीर हूँ। यानी उस लिबास हमें अपने लिहाज से पहनना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन इसराफ ना हो कि अल्लाह ताला ने अगर बहुत ज्यादा दौलत दी है तो उसको मयाना रवि से इस्तेमाल करो, उसमें इतना ज्यादा फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है और ना ही इजहार तकब्बुर हो। फिर एक और बात बता दी कि वक्त इबादत जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया। जैसे कि उस वक्त जो मक्का में कुरैश के अलावा जो लोग बाहर से आते थे तवाफ के लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए, तो उन्हें वो नंगे होकर करने के लिए कहते थे कि तुम्हें तुम्हारे उन लिबास में तवाफ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें नंगे होकर तवाफ करना है। तो अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि जब अल्लाह ताला की इबादत की जाए तो जीनत इख्तियार की जाए। हमें भी अपनी जगह पर ये ख्याल रखना चाहिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम नाइटियों में सोए हुए होते हैं, उठते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। हमें अपना एक तरीका इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार है कि हम उसके लिए जीनत इख्तियार करें, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वक्त इबादत जीनत इख्तियार करो। और फिर फरमाया कि खाने पीने का भी हुक्म दिया, लेकिन क्या कि मयाना रवि के साथ, यानी जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज्क दिया है, अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम रुहबानी इख्तियार करो, तुम अच्छा खाओ नहीं, तुम अच्छा पहनो नहीं, लेकिन क्या है कि मयाना रवि से काम लो। अल्लाह हर तरह की बेहयाई से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें मयाना रवि इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर जिस तरह फहाशी, उरियानी वगैरह जैसी हराम चीजों को हलाल कर लेना गुनाह है, इसी तरह अल्लाह की तरफ से हलाल करदा रिस्क और जीनत को हराम कर लेना भी जायज नहीं। और हुक्म ये है कि इन चीजों को हलाल तरीकों से हासिल करो और हलाल तरीके से इसका इस्तेमाल भी करो। फिर आयत 35 से 53 में इस ज़ैली पैराग्राफ में कार रिसालत की वजाहत की गई, यानी जिसके नतीजे में लोग जन्नती या दोज़खी बन सकते हैं। बनी आदम की हिदायत के लिए कानून रिसालत बयान किया गया और फरमाया कि इन्हीं की तालीमात की पैरवी और नाफरमानी की बुनियाद पर जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। यानी जन्नत और दोज़ख का फैसला इस बात पर है कि जो अल्लाह के रसूलों ने पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम की हमने फरमाबरदारी की या उसकी नाफरमानी की। फिर खबरदार किया गया कि अगर औलाद की सही दीनी तरबियत ना की हो या उन लोगों की जो तुम्हारे जेर अंडर है, तो वो औलाद या वो लोग जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह से बद्दुआ करेंगे कि हमारे माँ बाप या जो हमारे सरपरस्त हैं को दुगना अजाब दिया जाए, उनकी वजह से हमें ये बर्बादी देखनी पड़ी। और उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि तुम सब के लिए दुगना अजाब है, इसलिए कि तुमने भी अपनी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की थी। हमारे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी वो है कि हम अपने औलाद की परवरिश किस तरीके से करते हैं। होता यह है कि हमें औलाद की फिक्र बहुत ज्यादा होती है, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत का बड़ा ख्याल होता है, उसके मैनरिज्म पे हम ध्यान देते हैं, उसकी एजुकेशन पे हम ध्यान देते हैं कि अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छे सब्जेक्ट्स वो ले, वो अच्छे प्रोफेशन में जाए, अच्छी बीवी हो, अच्छा शौहर हो, अच्छे बच्चे हो। लेकिन क्या हम इतनी ही फिक्र उसकी दीनी तरबियत के लिए भी करते हैं या नहीं, ये हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि कल वही हमारे दामनगीर हो जाएंगे। और यही चीज है जो एक मोमिन का काम होता है कि वो सिर्फ खुद दीन की राह पे नहीं चलता, बल्कि वो अपनी औलाद और अपने गिरद गिरद जितने भी लोग होते हैं उनको दीन पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद को दीन की राह की तरफ माइल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर कुरैश को बिलखुसूस और तमाम इंसानों को बिलअमूम आबा परस्ती और रिवायत परस्ती को छोड़कर कुरान की दावत तौहीद पर गौर करने की दावत दी गई। जितना भी हम जानते हैं पिछली उम्मतों के बारे में, यही था कि उनके आबा अजदाद में होता था तो हम क्यों उसको छोड़ते, यानी वो उसी की परिस्थिति करते थे, उसी को फॉलो करते थे। और ये चीज बदकिस्मती से अभी हमारे अंदर भी मौजूद है कि हमारे बाप दादा ये करते थे, बाप दादा वो करते थे, हमारे खानदान में ये रस्म रिवाज है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि उस सब को छोड़ दो और कुरान की दावत तौहीद पर गौर करो। यानी जो तालीम अल्लाह ने दी है, जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें पैगाम आया, उसको फॉलो करो, उस पर गौर फिक्र करो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो।
फिर फरमाया कि जो लोग तकब्बुर की वजह से अल्लाह की तालीमात को जुठलाते हैं वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका से ना गुजर जाए। यानी ये इतना ही नामुमकिन है कि जितना एक ऊंट का सुई के नाका से गुजर जाना। यानी जिसने भी, इससे ये पता चलता है कि जो भी अल्लाह ताला की आयात को जुठलाता है वो अपने तकब्बुर की बिना पर जुठलाता है। और जुठलाना सिर्फ जबान से नहीं है, जुठलाना अमल से भी हो सकता है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कहां पर हूं। इसके बरक्स फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो जन्नत में अल्लाह की हम्द इस तरह करेंगे, यानी वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ ईमान लाने का जिक्र नहीं है, बल्कि ईमान लाए और नेक अमल किए। और वो नेक अमल कौन से हैं? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिए, कि वो सिर्फ इस बात पर नहीं अड़ते कि हमने ईमान लाया। यानी ईमान लाना सिर्फ इनफ नहीं है, जब तक अपने ईमान को आप अपने अमल से जाहिर कर दे, अपने अमल से प्रूव कर ले कि वाकई आप ईमान लाए। अच्छा, ये लोग जब जन्नत में जाएंगे तो ये अपने नेक अमल पर खुशी नहीं मनाएंगे, बल्कि वो किस तरह जिक्र करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस जन्नत तक पहुंचने की हिदायत दी। यानी वो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि उसी ने हिदायत दी। हम हरगिज हिदायत ना पाते अगर अल्लाह ही हमें हिदायत ना देता। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, वो जवाब देगा कि जन्नत दरअसल तुम्हारे आमाल का बदला है। यानी जो तुमने नेक आमाल किए, तुमने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, तो ये जन्नत उसी का सिला है। इसके बाद फिर असहाबे अराफ का जिक्र है, यानी बुलंदी पर खड़े हुए लोग। ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर सराबर थी। यानी ना जन्नत में दाखिल किए गए और न जहन्नम में गिराए गए। वो जब जहन्नमियों को देखे, क्योंकि वो उनका व्यू जहन्नमियों पर भी होगा और जन्नतियों पर भी होगा। जब वो जहन्नमी को देखेंगे तो वो दुआ करेंगे कि ऐ परवरदिगार हमें इस जहन्नम से महफूज फरमा। और जब जन्नतियों को देखेंगे तो वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ऐ परवरदिगार हमें भी इस जन्नत में दाखिल फरमा दे। फिर इसके बाद जिक्र आता है कि असहाबे आराफ की दुआ कबूल की जाएगी और वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद इन लोगों की मजम्मत की गई जिन्होंने खेल तमाशे को ही अपना दीन बना लिया और वो आखिरत की तैयारी के लिए कभी संजीदा ही नहीं हुए। यानी उन्होंने सारा फोकस उनका दुनिया का था, दुनिया के जो झेल जंबेले हैं, दुनिया के ऐश आराम है, वो उसी के पीछे लगे रहे और उन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी कि वो संजीदगी से आखिरत की तैयारी कर लेते। जाहिर है कि इंसान आखिरत में वही कुछ पाएगा जो उसने इस दुनिया से वहां भेजा होगा। तो क्या फरमाया कि फिर अब रोजे कयामत अंजाम को देखकर वो अपनी गफलत पर अफसोस करेंगे, लेकिन अब उस अफसोस का कोई फायदा ना होगा। फिर इसके बाद आयत 54 to 58। इससे पहले मैं एक और बात बताती चलूं कि इसके बाद एक अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बात बता दी कि हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया है। यानी ये किताब ऐसी कि जिसमें कोई चीज भी छूटी हुई नहीं, हर चीज इसमें मौजूद है। और साथ ही फरमा, और जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। यानी हिदायत और रहमत किन के लिए है? कि जो ईमान लाते हैं। फिर इसके बाद आज 54 से 58 इस पांचवें ज़ेली पैराग्राफ में तौहीद के दलाइल बयान किए गए। अल्लाह ताला खालिक है, हर चीज को इसने मुसख्खर किया है और तौहीद हाकिमियत की दावत दी गई। यानी अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं है, मालिक नहीं है, बल्कि वो हाकिम भी है। हुक्म उसका चलने वाला है, कानून उसका चलने वाला है। इसके बाद तलकीन की गई कि दुआ सिर्फ अपने हकीकी रब यानी अल्लाह से करो, और दुआ के आदाब भी बता दिए गए। एक चीज ये फरमा दी गई कि अल्लाह को खौफ और तमा से पुकारो। यानी इंसान अल्लाह के बजाय किसी और का नहीं अपना वली और सरपरस्त माने, नहीं कारसाज, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करे। और उस दुआ के आदाब क्या बता दिए कि ये तन्हाई में और गिड़गिड़ा कर मांगी जाए। तन्हाई में और गिड़गिड़ा कर, क्योंकि उस वक्त आप का कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि आपका फोकस सिर्फ अल्लाह होता है। फिर ये दुआ करते हुए अल्लाह से अच्छी उम्मीदें भी हों और उसका खौफ भी तारी। यानी ये दोनों चीजें, ये ना हो कि अल्लाह अगर चाहे तो देगा, पता नहीं मिलेगा है ना, बल्कि पूरी उम्मीद हो कि जो दुआ मैंने मांगी अल्लाह ताला इसे जरूर अता फरमाएगा। और फिर ये भी फरमाए कि दुआ में ज्यादती ना की जाए, यानी चिल्ला चिल्ला कर ना मांगा जाए
اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جسے کسی اور کا نقصان ہو۔ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہو، یعنی انڈائریکٹلی ہم اپنے لیے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی خاص چیز مانگنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے اس کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت بھی پوری کرے گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی اور کے نقصان کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اللہ سے بلائی کا سوال کیا جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کو فساد فی الارض کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں، یعنی ایک خوبصورت مثال کے ذریعے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی۔ فرمایا کہ جس طرح بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین یکایک جی اٹھتی ہے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابلتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکایک جاگ اٹھنے اور اس کے سینے سے بلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس طرح بارش کے نزول سے یہ ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہے جو حقیقت میں زرخیز ہے، اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی پیداوار کی صلاحیت دبی رہتی ہے، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس شرارت پسند اور خبیث انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد پیراگراف 2 ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 59 سے 64۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی تھے، یعنی ان کے بعد صرف یہی پہلے نبی آئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو توحید اپنے اولاد میں منتقل کی تھی، جو تعلیمات ان میں منتقل کی تھی، وہ آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے کفر شرک میں بدل گئی تھی، اور لوگوں نے مطلب مشرک ہو گئے تھے، شرک کر رہے تھے اور آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اسی چیز کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور آخرت کے عذاب سے بچو، اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کے رویے تھے اس کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے نوح کو ہی گمراہ قرار دیا اور ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور حضرت نوح کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال تک دعوت توحید دی، لیکن بس مٹھی بھر لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ اتنے زیادہ نہیں پھیلے ہوئے تھے ابھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے اور اس میں اہل ایمان کو سوار کیجیے اور سب جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو۔ تو یہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو اس طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور حضرت نوح اور اہل ایمان کو بچا لیا، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہوا، اس لیے کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا، ایک پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس کو بھی غرق کر لیا گیا۔ پھر پیراگراف 3 میں ہم پر 65 سے 72 آیات ہیں، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر آتا ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اس کا جانشین بنایا گیا، اور اس قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نہ صرف جھوٹا قرار دیا بلکہ ان کو بے وقوف بھی قرار دیا، اس لیے کہ وہ ان کو آبا پرستی کو چھوڑنے کا کہتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ شرک سے باز آ جاؤ، اپنے آخرت کے لیے کچھ کرو، تو انہوں نے آبا پرستی کو چھوڑنے سے کلی طور پر انکار کیا اور توحید کی دعوت کو بالکل ہی رد کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ اس کے بعد پیراگراف 4 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے، آیت 73 سے 79۔ قوم ہود کی نجات یافتہ جو لوگ تھے، جو افراد بچ گئے تھے، وہ شمالی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور وہی لوگ پھر سمود کہلائے، اور یہ قوم بھی آہستہ آہستہ پھر اسی طرح متکبر ہوتی گئی اور مشرک ہوتی گئی۔
تو حضرت صالح अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा गया और उन्होंने भी इनको वही तौहीद की दावत दी कि अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करो और आखिरत के अजाब से डरो। और यही नहीं बल्कि उन्होंने निशानी के तौर पर इनको अल्लाह के हुक्म से एक जिंदा ऊंटनी भी पहाड़ से बरामद कर दी। यानी ये सब देखने के बावजूद जो कौम के मुतकबिर सरदार थे, उन्होंने न सिर्फ इन तालीमात को जुटलाया बल्कि जो अहले ईमान थे, जो नेकी की तरफ आ रहे थे, उनको भी इस नेकी की राह से दूर रखने की कोशिश की। यानी उनको भी रोकते रहे कि वो ये राह इख्तियार ना करें। और फिर जब जो ये मुआजिजा के जरिए से जो ये ऊँटनी बरामद हुई थी, इसके बारे में हज़रत सालेह ने उनसे कह दिया था कि इसको किसी भी गलत नज़र से हाथ नहीं लगाना। और फिर ये भी था कि उसके लिए एक दिन मुकर्रर था, एक दिन पानी उनके लिए और एक दिन बाकी बस्ती वालों के लिए। इसी तरह वो किसी भी चरागाह से खा सकती थी। पहले तो वो कुछ रहे इस पर कारबंद, लेकिन फिर उनकी वही नहुसत उन पर छा गई और उन्होंने उस ऊँटनी को मार दिया। मारा ही नहीं बल्कि हज़रत सालेह से कहा कि जिस अजाब की आप हमें धमकी दे रहे थे, अब ले आओ। यानी अब इनकी मोहलत खत्म हो गई, तो अल्लाह ताला ने इनको ज़लज़ले के ज़रिए इस कौम समूद को तहस नहस कर दिया। फिर इसके बाद पैराग्राफ 5 80 से 84 आयत, इसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत और कौम लूत की हलाकत का तज़किरा किया गया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और साथ हज़रत इब्राहीम के रहे थे और सारे जो और साथ के जितने भी गुर थे वो भी सीखे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उर्दुन की सरजमीन पर मबूस फरमाया एक रसूल की हैसियत से, एक नबी की हैसियत से, जिनकी वो कौम क्या थी कि वो कौम ऐसी थी, यानी वो एक ऐसी बेहयाई में मुब्तला थी कि उनसे पहले कोई भी कौम इस बेहयाई में मुब्तला नहीं थी। वो क्या थी कि वो औरतों के बजाय मर्दों से दिलचस्पी रखते थे। यानी ये बहुत ही घिनौना जुर्म था, या इससे पहले कभी जमीन पर सरजद नहीं हुआ था। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको इसकी बुराई की तरफ मुतवज्जो किया कि ये बहुत बुरी बात है, ये अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, और अल्लाह ताला के अजाब से डराया, उनको अल्लाह ताला की बंदगी का हुक्म दिया। लेकिन क्या है कि वो हजरत लूत को बस्ती से निकालने का नापाक मंसूबा बनाते रहे कि इनको, ये अपने आप को ज्यादा ही पाक बात समझते, इनको यहाँ बस्ती से निकाल दो। तो जब इनका पैमाना लबरेज हो गया तो अल्लाह ने पत्थरों की बारिश के जरिए उस बेहया कौम का खात्मा कर दिया, जिसमें हजरत लूत की काफिर बीवी भी शामिल थी। गर्चे वो इस बेहाई में मुब्तला नहीं थी, लेकिन चूंकि वो इसी कौम की बेटी थी, तो वो उसकी हमदर्दियां जो कि अपनी कौम से थी और वो उनको इतलाएं देती थी, जिसकी वजह से वो भी इसमें शामिल होगी। यानी अब जो पैगंबर होते हैं वो अपनी औलाद को भी, अपने बीवी बच्चों को भी बचा नहीं सकते। जो कुछ बचा सकता है वो क्या है? अपने आमाल बचा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम और इनके जो दीगर घर वाले थे जो मोमिन थे, उन सबको बचा लिया। इसके बाद पैराग्राफ 6 85 से 102 आयत में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौम का जिक्र आया है। और इस पैराग्राफ के दो सेली पैराग्राफ हैं। पहला वाला है 85 से 93, जिसमें फरमाया गया कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम मदन की तरफ भेजा और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। जो हजरत शुएब की कौम थी वो जिन बुराइयों में पड़ी हुई थी, उनमें क्या था कि वो माप तोल में कमी करते थे, वो तिजारती काफिलों को लूटते थे और दूसरों को हक की राह पर आने से रोकते थे। और ये उनके ना सबसे बड़े जराइम थे। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसी इन जराइम से बाज आने की तलकीन की, लेकिन कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उन्हें धमकी दी कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अगर चाहते हो कि हमारे साथ रहो तो दोबारा अपने अवाव अजदाद के अकायद का इख्तियार कर। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से बुरहान आ जाती है तो फिर इंसान वापस नहीं पलटता है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें हक की राह दिखा दी है, हम हरगिज़ इस राह को नहीं छोड़ेंगे। जब उनकी कौम हद से तजावुज करने लगी तो फिर अल्लाह की तरफ से सजा आई और पूरी कौम जलजले की आफत से हलाक और बर्बाद हो गई। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसे हलाक कर दे गए गोया कभी बसे ही न थे। फिर दूसरा ज़ेली पैराग्राफ आयत 94 से 102, इसमें पिछली 5 कौमों की हलाकत पर एक तबसरा है
اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بیان کیا گیا کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے رجوع اللہ کے لیے تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتا ہے کہ شاید کہ وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں. یعنی یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ سختیاں، یہ تنگیاں چاہے انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر ہوں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. لیکن بدقسمتی سے اس قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کی فراوانی سے آزمائش کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رزق دے کر بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جس کے پاس فراوانی ہوتی ہے رزق کی، وہ اور بھی زیادہ سخت آزمائش میں ہوتا ہے. لیکن جب قوم ان دونوں قسم کی آزمائش سے اصلاح قبول نہیں کی تو آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئی. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اگر وہ قوم ہدایت کے راستے پر آ جاتی، ایمان اور تقوی اختیار کر لیتی، تو اللہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. اس کے بعد قریش کو اور ساری کائنات کو 5 قوموں یعنی قوم نوح، عاد، سمود، لوط اور شعیب علیہ السلام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے اور اللہ کے قدرت عذاب اور قانون عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. یعنی جتنے بھی یہ قصے پچھلے قوموں کے بتائے جا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے تاکہ ہم بھی اس راستے پر نہ نکلیں اور اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر پیراگراف 7 آیت 103 سے 171، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں. اس پیراگراف کے 4 ذیلی حصے ہیں. پہلا 103 سے 137 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا انہوں نے اعلان کیا اور وہی دعوت دی جو باقی انبیاء کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آخرت کے لیے توشہ بناؤ. یعنی اسی یہ دعوت دی اور دوسرا یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کی درخواست کی. بنی اسرائیل کو اس نے غلام اور لونڈیا بنایا ہوا تھا اور ان سے وہ کام لیتا تھا، اور یعنی وہ بہت ہی قسم سری کی حالت میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے. پھر اپنی رسالت کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے انہوں نے معجزے بھی دکھائے. ید بیدا یعنی ان کے پاس جو معجزہ تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دباتے تھے اور وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا باہر آتا تھا. اور پھر عصا مبارک کا معجزہ کی جو نیچے ڈال کے وہ اسدہ بن جاتا تھا. لیکن فرعون نے موسیٰ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا، اور پھر فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے. اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا اور موسیٰ کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا. جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں وہ لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا مبارک پھینکا اور عصا ایک حقیقی اسدہ بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو جادو کے فن سے واقف تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان پر حق تو واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا. یعنی ہونا کیا چاہیے کہ جب حق آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس وقت آپ کو لبیک کہنا چاہیے. تو یہی انہوں نے کیا، وہ اسی وقت ایمان لائے. حالانکہ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی بھی دی، لیکن جادوگروں نے کہا کہ اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے اور انہوں نے اللہ سے ہی مدد مانگی، اللہ سے صبر اور استقامت کی توفیق مانگی. پھر اس کے بعد فرعون کے ایک ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے وہ خدمت لے سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم صرف اللہ سے مدد مانگو، وہی مدد دینے والا، اور اس ظلم جبر پر صبر سے کام. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں نہ مارو، لیکن یہ کہ جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرو.
اور یہ بھی فرمایا کہ انقریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، لیکن یہ وراثت کس وجہ سے ہوگی؟ اور وہ دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو بہت نعمتیں عنایت فرماتا ہے، وہ نعمتیں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر پھر بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر آلی فرعون کی جو ناشکری ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر قانون خداوندی کے مطابق آلی فرعون پر آفات پہ آفات آئے، ان پر قحط ٹوٹا، طوفان آیا، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں، خون کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی، اور آخر کار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ نے دکھا دیا کہ کس طرح سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا اور وہ نکل گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد جب یہ لوگ وادی سینا میں داخل ہوئے اور ایک ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لعنتان بھی کیا، اور انہیں یہ یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فراموشی کر کے کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ پھر ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ 40 دن کی قرارداد پر جانے کا، اور جب وہ اس 40 دن کی قرارداد پر گئے اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا، تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی ملا، اور ہم کلامی کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ میرے تجلی کا بوجھ برداشت کر لے تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو وہ کیا پکار اٹھے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر میں ہی ایمان لاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی، جس کو 10 کمانڈمنٹ سے کہتے ہیں، یعنی وہ لکھی ہوئی تختیاں تھی۔ کل بھی ہم نے وہ ذکر کیا تھا کہ وہ 10 ہمیں بھی پوائنٹس ملے ہیں، 10 احکامات ہمیں بھی ملے ہیں، اور پھر حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کی تلقین کریں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کا بچڑے کی مورت کو معبود بنا لینے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے زیورات سے بچڑے کا ایک پتلا بنا دیا اور قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو مورت ہے نہ ہی ہماری پکار سنتی ہے، نہ پکار کا جواب دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو پوجنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں آ کر قوم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو بہت ڈانٹا، بہت لعنت ملامت کی، اور اپنے بھائی ہارون سے بھی شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا؟ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بخش و رحمت عطا کرنے کی دعا مانگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے حضرت موسیٰ نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور اس میقات پر پہنچے جہاں بلایا گیا تھا۔ وہاں ایک سخت زلزلے سے ان کی آزمائش کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور عذاب ٹل گیا۔ پھر بنی اسرائیل کو اور اہل مکہ کو یعنی قریش کو اس سے موسیٰ اور بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحیمی ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اگر تم ابھی تک نافرمان رہے ہو تو اب تم فرما بردار بن جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور اب کے بعد تمہارا نیا نام اعمال شروع ہوگا۔ پھر اللہ کی رحمت خاص فرما دی کہ اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی کی اتباع کریں گے۔
یعنی رحمت ان کے لیے جو آخری نبی کی اتباع کریں گے، اور اس نبی کے چھ نکاتی مشن کی وضاحت کی گئی. اس سلائڈ کے بعد وہ آتا ہے کہ 6 نکاتی مشن. اچھا، وہ 6 نکاتی مشن کیا ہے؟ کہ ایک ہے کہ نیکی کا وہ حکم دیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہوگا کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے. نمبر 2، وہ برائی سے روکیں گے. نمبر 3، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے. نمبر 4، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. نمبر 5، گردنوں سے بیجا رسومات کو ہٹائیں گے. اور نمبر 6، بدعت اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے. یعنی یہ ان کا 6 نکاتی مشن. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. یعنی یہ کوالٹیز جن میں ہوں گی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں، بلکہ ان کا ادب و احترام بھی اور دعوت دین کا حصہ بننا، چونکہ ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داعی دین بنا دے، آمین. پھر اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ یا تو کسی خاص قوم یا کسی خاص وقت کسی خاص خطے کے لیے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بھیجے گئے، اور ایک آخری رسول. یعنی تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں. ایسے کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی. پھر بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات اور ان کی ناشکری پر برے انجام کا بھی ذکر آیا ہے. پھر اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے دن کے ضابطہ کی خلاف ورزی کی تھی. اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا. یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان کا گزر بسر جو ہے نا وہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، ان کو بیچتے تھے. تو اس قبیلے کا ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا. یعنی یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھی، اور کہتے یہ تھے ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہیں، اور پھر وہ اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتا تھا. بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلیاں پکڑی اور نہ ہی بیچی، لیکن در حقیقت ہیلا کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا، اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا. اور ان کا دوسرا گروہ ایسا تھا کہ جو اس ہیلا سازی سے لوگوں کو روکتا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ نہ ہی وہ خود ہیلا بازی کرتے تھے اور نہ ہی وہ روکتے تھے. اور جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے رکتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے، باقی سب عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. کیونکہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں تو ایک ایسا شخص بھی ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی سب سے پہلے اس پہ الٹ دو، کہ وہ اپنے بچاؤ کی تو کوشش کر رہا تھا، لیکن جو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی تھی اس کو نہیں روکتا تھا. یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا، تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر اور سور بنا دیا. اس کے بعد فرمایا کہ بدقسمتی سے جو بنی اسرائیل ہیں ان میں نااہل جانشین پیدا ہوتے گئے. وہ دنیا میں گرفتار ہوئے اور جھوٹی توقعات انہیں لے ڈوبی کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ اللہ کی کتاب اور نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ایسے صالح افراد کے اعمال کا اجر دیا جائے گا. یعنی کل بخشش کس بنیاد پر ہوگی؟ جس کے اعمال اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی، جس نے اللہ کی کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا. کسی کے ساتھ نسبت کسی کو بچا نہیں سکے گی. پھر آگے پیراگراف 8 172 سے 206 تک، اس آخری پیراگراف میں اختتامیہ ہے، کنکلوژن ہے. یعنی جس طرح سے یہ شروع ہوا تھا اسی طرح سے یہ ختم بھی ہو رہا ہے. اس میں عہد الست کا ذکر ہے.
اور اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا تھا. ان سب سے اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے. لیکن اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے. بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسے اللہ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرمانبرداری سے محروم ہو گیا. خواہشات نفس کی لالچ میں وہ انتہا کو پہنچا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، اور پھر آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی اپنے خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے، آمین. پھر فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں سننے اور بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے کس چیز کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں. پھر حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے حسین و جمیل صفات پر مشتمل ناموں سے پکارے اور خود ساختہ ناموں سے اجتناب کرے. پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کی وعید سنائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ عاجزانہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع و نقصان کا علم نہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت سارے خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا. میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں. آیت 189 سے 206 یہ اختتامی آیات ہیں، ان میں توحید کے انفسی دلائل فراہم کیے گئے ہیں. یعنی تمام لوگ آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں. اور پھر آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کی لاچار مخلوق ہے، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے. اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئی. ہدایت دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، انکار کرنے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہوئے امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا، اور صبح و شام غفلت کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے دل اور زبان سے بھی اور ہلکی آواز میں ذکر کرنے کی ہدایت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں بہترین طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. سلائڈ بدل دیں پلیز. ہاں یہ والا. اچھا اس میں ہم نے دیکھے سورہ اعراف ابھی ہوگی، اس میں پہلے ہی پیراگراف میں ایک تمہید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے 6 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر پڑھا کہ ان کی دعوت کیا تھی. ان کی دعوت یہی تھی کہ توحید کی دعوت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو. لیکن جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کی اور انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ہلاکت سے دوچار کیا. اور پھر ہم نے اینڈ پہ یہ آیتیں پڑھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں نجات مل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب ہم سورہ انفال کی طرف آتے ہیں. سورہ انفال مدنی سورت ہے، یہ 2 ہجری جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کی 75 آیتیں ہیں.
اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، مکہ کے حالات تو ہم آلریڈی جان چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ مکہ کے حالات کیا تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، اور خاص کر آخری 3 سال بہت ہی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، اور پھر اہل یثرب کے لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ مدینہ ہمارے ساتھ تشریف لائیے، اور پھر اہل مکہ کا رد عمل یہ تھا کہ اب جب انہیں دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو انہوں نے پھر قتل کی سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ اللہ کے فضل اور اپنے حسن تدبیر سے بچ کر نکل گئے اور ان کی چال ناکام ہو گئی۔ پھر مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہودیوں سے بھی معاہدے کیے، اور اس طرح جو دوسرے گرد و نواح کے قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے، اور معاہدہ کیا تھا کہ ہماری معاونت کریں یا پھر ہماری طرفداری کریں، یا پھر جو ہمارے دشمن ہیں ان کی طرفداری نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف، یعنی اس کے بعد مرکزی مضمون اس کا جو ہے، تو اس کا مرکز مسلمانوں کو تقوی، باہمی اخوت اور ہمدردی اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی اساس پر منظم کرنے کا حکم دیا، اور جہاد کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ اس ملت ابراہیمی اور مرکز ملت ابراہیمی بیت اللہ کی امانت اور تولیت کے اہل ہو سکیں۔ اور پھر اس میں فلسفہ جہاد اور جہاد کے آداب، ترغیب جہاد، احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی وضاحت کی گئی۔ اچھا، اس سورہ کو 8 پیراگرافز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے تمہیدی آیات ہے اور مغفرت اور رزق کریم کی بشارت ہے۔ نمبر 2 جنگ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ ہے۔ نمبر 3 فرضیت جہاد اور سماعتات کی ہدایت۔ نمبر 4 قریش مکہ کے جرائم اور جنگ کا جواز۔ نمبر 5 مال غنیمت اور احکام جنگ۔ نمبر 6 جنگ بدر میں ابلیس کا کردار، منافقین اور ابو جہل کا فرعونی رویہ۔ نمبر 7 احکام صلح و جنگ، اور نمبر 8 اختتامی آیات اور مغفرت اور رزق کریم کی بشارت۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا پیراگراف میں بھی وہی آیات ہیں اور اختتامی میں بھی۔ اچھا، اب ہم اس کی سمری کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا تمہیدی آیات ہے، اور اس میں مغفرت اور رزق کریم کی بشارت دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح فرمایا ہے۔ تو سلائیڈ، باطنی کردار فرمایا ہے کہ یعنی پہلا کردار ان کا کیا ہے، پہلی کوالٹی ان کی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی ان کی یہ پہلی علامت ہے کہ ان کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اس کی جلالت کا شعور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ سے برابر ڈرتے رہتے ہیں، اور جب بھی ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، جب کوئی بات اللہ کی آیات کی حیثیت سے پیش کی جائے تو وہ اس کو خوف اور خشیت کے گہرے احساس کے ساتھ سنتے ہیں۔ نمبر 2، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ آیات سے مراد اللہ کے احکام اور اس کے قوانین ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد ان کو سب سے زیادہ محبوب و مطلوب اللہ کی پسند اور ناپسند، اس کی مرضی اور احکام کا علم ہوتا ہے، اور یہ علم ان کی دولت ایمان میں اور اضافہ کرتی ہے، اور جب ان کے سامنے ایمان کے مطالبات آتے ہیں تو وہ خوشی سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ایمان کے مطالبے خواہ سخت ہو یا نرم، ان سے اپنے دنیاوی مفادات کو نفع پہنچے یا نقصان، ان کی خاطر تعلقات ٹوٹے یا جڑے، وہ بہرحال دین و دنیا کی فلاح اپنے رب کے احکام کی تعمیل ہی میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 4 یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز اور انفاق جو ہے نا یہ ان تمام اوصاف کی شیرازہ بندی کرتی ہے، یعنی جن سے ایمان اہل ایمان کو سنوارتا ہے، یعنی نماز اور انفاق سب اوصاف کی جامعہ بھی ہے اور سب کی محافظ بھی۔ نمبر 6 اللہ اور رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں، یعنی یہ ایمان باللہ کا اصل تقاضا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ یہ ایمان کے بالکل منافی ہے کہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم اپنی خواہشات نفس کے خلاف ہو تو اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھرے۔
फिर नंबर 7 अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। नंबर 8 बाहिमी ताल्लुकात को इस्तेवार करते हैं। सूरह निसा में तकवा और पास रहम को तमाम खानदानी और माशरती शीराज़ाबंदी की बुनियाद करार दिया है, और इसी तरह यहाँ तकवा और बाहिमी ताल्लुकात को मुसलमानों की इज्तिमाई शीराज़ाबंदी की बुनियाद करार दिया है। यानी तमाम मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात की बुनियाद उखुवत, रहम और मोहब्बत पर है। खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी, रकाबत, हसद ईमान और तकवा के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया कि इन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रिज़्क़ करीम और बुलंद दर्जों की बशारत है। यानी हर ईमान के दावा करने वालों के लिए ये दर्जे नहीं है, बल्कि ऐसे मुखलिस मोमिनीन के लिए जिनके अंदर ये औसाफ हों। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये औसाफ पैदा फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आयत आज हमारे लिए इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 2 हमारे आया ऑफ द डे भी है, तो अल्लाह ताला हमें इस पर पूरा उतारे, आमीन। फिर पैराग्राफ 2 आयत नंबर 5 से 14, इसमें जंग बदर का पस मंजर है। पस मंजर बता दिया गया है कि मकसद जंग की वजाहत की गई है। अल्लाह ताला ने इस्लाम की हकानियत को हक साबित करना चाहता था और मुशरिक व मुजरिम कुरैशी क़यादत के गलत अकायद को नुमाया करना चाहता था। बदर का जो वाक़या है, इसमें यह है कि अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर या अपने मतलब टीम को लेकर, तिजारती काफिला लेकर वो शाम से वापस आ रहे थे, और उनके साथ 50,000 दिरहम थे जो वहां से वो कमा के लाए थे, और 40 या 50 मुहाफिज उनके साथ थे। जब वो मदीने के करीब पहुंचे, शाम की शाहराह पर पहुंचे, तो उन्हें ये खौफ लाक हुआ कि कहीं मुसलमान हम पर हमला आवर ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक कासिद मक्का भेजा, और वो कासिद अपने तौर तरीक के मुताबिक उसने ऊंट का नाक चीरा, उसके कान चीरे और अपना कुर्ता फाड़ा और चीखता चिल्लाता रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया हमारे तिजारती काफिले पर, अब कोई भी नहीं बचा होगा, जाकर उनको बचा। अब ज़ाहिर है कि कुरैशी तो तैयार ही रहते थे कि किसी तरीके से मुसलमानों पर हमला आवर हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी तरह से इस्लाह से लेस होकर 1000 का लश्कर तैयार किया, और वो मदीना पर अटैक करने के गर्ज से चले गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि वो खबर रखते थे, बाखबर रहते थे हर चीज़ से, तो उन्होंने अपने जो महाजिर अंसार थे उन सबको बुलाया और उन्हें कहा कि अल्लाह तुम्हें एक चीज पर फतह की बशारत देता है, या तो हमारे हाथ में तिजारती काफिला आएगा, या फिर जो असला लेकर आए हैं जंग के बहाने से, तो उन पर अल्लाह ताला हमें फतह देगा। बताओ तुम किसकी तरफ जाना चाहते? तो आम मुसलमान तो चाहते थे कि तिजारती काफिले की तरफ जाएं, क्योंकि उससे मुकाबला आसान था, लेकिन अल्लाह चाहता था कि मुकाबला लश्कर के साथ किया जाए और उसे शिकस्त देकर साबित किया जाए कि अहमियत वसाइल की नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की है, और इस तरह से हक का हक होना और बातिल का बातिल होना भी वाज़ेह हो जाए। तो मुसलमानों को मैदान बदर में ज़ाहिर है कि वो बहुत ही 313 लोग थे, यानी मुसलमान अंसार और मुहाजिरीन कुल मिला के 313 थे, और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं थे, उनके पास सवारियां भी नहीं थी, और उनका मुकाबला किन से हो रहा था कि जो 1000 का लश्कर लेकर और पूरी तरह से असला से लेस थे, उनके साथ मुकाबला हो रहा था। तो जब मैदान बदर में वो पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाई, और इसमें इसका जिक्र आता है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमाया कि उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए, और इस मदद की वजह से मुसलमानों ने किल्लत असबाब के बावजूद कुफार को जिल्लत आमिज शिकस्त दी। इसके बाद पैराग्राफ 3 15 से 28 आयात, इसमें जहाद की फर्जियत का हुक्म देकर समा व ताअत की हिदायत दी गई है। यानी मुसलमानों को तलकीन की गई कि वो कुफार से जंग की सूरत में हरगिज पीठ ना दिखाएं। जिसने बगैर किसी जंगी तदबीर के पीठ दिखाई, तो फिर इसका ठिकाना जहन्नम होगा। यानी जब आप अल्लाह के नाम पे जंग कर रहे हैं, तो फिर आप या मरते हैं या फिर मारते हैं, आप पीठ नहीं दिखाते। फिर इसके बाद मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, यानी उनके हर हुक्म पर अमल करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे और इसके बाद तुम हर किस्म की नेकी से महरूम हो जाओ। यानी हमारा सब दारोमदार किस चीज पे है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करना। फिर इसके बाद अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जिहाद में उम्मत मुस्लिमा के लिए
जिंदगी की बशारत दी गई, यानी इसमें जो जहाद है इसमें जिंदगी है। और फरमाया कि मुसलमानों को ये नसीहत भी की गई कि अल्लाह और इसके रसूल के साथ खयानत ना की जाए। तुम्हारी जान और माल अल्लाह की अमानत है और इस अमानत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लगा, यानी जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया है ये अल्लाह की ही जानिब से है और अल्लाह ताला ने इसको बता भी दिया कि इसको इस्तेमाल में किस तरह लाना है। फिर खयानत इस लिहाज से भी कि यानी जाहिर है कि अब जंग हुई थी, तो इस जंग में जिस किसी के पास जिस मतलब जो जंग करने वाले थे, मुजाहिदीन थे, जो भी उन्होंने माली गनीमत हासिल किया होगा उसमें किसी किस्म की खयानत ना हो और जो अल्लाह ताला की अमानत है जो उनको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ला। फिर उम्मत मुसलिमा को उन फितनों से डराने का कहा गया है कि यानी उम्मत मुस्लिमों को इन फितनों से डरना चाहिए कि जिनकी वजह से जालिमों के साथ मासूम लोगों को भी सजा मिलती है। यानी जब बाहर से उम्मत यानी एक कौमों की हैसियत से जब फितने उठते हैं और जब बुराइयां होती हैं तो अल्लाह का जब अजाब आता है तो उस जालिमों के साथ फिर मासूम लोग भी पिसे जाते हैं। इसके बाद फरमाया कि खयानत और अमवाल और औलाद के फितने से बचकर जहाद करने का हुक्म दिया गया, यानी खयानत ना करो। और अमवाल और औलाद यानी माल और औलाद जो है वो एक फितना है, एक आजमाइश है, क्योंकि जितनी भी खयानतें इंसान करता है इसीलिए करता है कि मेरे पास या तो माल बहुत जमा हो या मैं अपनी औलाद के लिए जमा करूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये फितना है, इससे बचकर रहो और साथ ही फिर जहाद करने का हुक्म दिया। फिर पैराग्राफ 4 आयत 29 से 40, इसमें कुरैश मक्का के जराइम गिनवाए गए और मुसलमानों को इनसे जंग का जवाब फराहम किया गया। कुरैश मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की, मकर फरेब से काम लिया, यानी और अपनी ही चालें, इतनी चालें वो चलते रहे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर इसके बाद कुरैश के बारे में साफ बता दिया गया कि अब ये खाने काबा के मुतवली यानी कस्टोडियन होने का हक नहीं रखते, क्योंकि ये मस्जिद हराम से रोकते हैं और इनमें अब तौहीद बाकी नहीं रही है, इनके अंदर तकवा बाकी नहीं रहा है। इसके बाद मुसलमानों को बशारत दी गई कि अगर तुम तकवा की रविश पर कारबंद रहोगे तो अल्लाह तुम्हें हक व बातिल के मोर्के में कामयाबी अता करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। यानी कामयाबी और माफी किस बुनियाद पर कि अगर तुम तकवा की रविश पर कारबंद रहो, यानी तकवा ही वो चीज है वो अल्लाह ताला के अजाब से हमें बचा सकती है। आगे फिर मुश्रिकीन मक्का का फरमाया कि मुश्रिकीन मक्का इस वक्त हक का रास्ता रोकने के लिए खूब माल खर्च कर रहे हैं और ये माल खर्च करना अनकरीब उनके लिए हसरत बन जाएगा। वो दुनिया में जलील होंगे और रोजे क़यामत हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर इसके बाद मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उनसे लड़ते रहो यहाँ तक फितना ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। फिर फरमाया कि ऐसा मुआशरा फितना से दो चार है जिसमें अल्लाह के अहकामात का निफाज नहीं, तो इस फितने को खत्म करना जरूरी है। अल्लाह हमें अपने घरों में, अपने मुआशरों में दीन को गालिब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर पैराग्राफ 5 आयत 41 से 47, इसमें माली गनीमत और जंग के अहकाम बताए गए। माली गनीमत किसको कहते हैं कि जब जंग होती है तो जो फातिहा लोग होते हैं उनके हाथ में जो भी जो बस्ता हो जाते हैं, उनका माल जो हाथ में आता है उसको माली गनीमत कहते हैं। यहाँ अहकाम देने की क्यों जरूरत थी कि उस वक्त सिस्टम क्या था कि जो माली गनीमत हाथ आता था, जिस फौजी के हाथ में आता था वो उसका बन जाता था। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने इसके अहकामात क्या दिए कि जो भी माल जमा होगा वो एक जगह जमा किया जाएगा और माली गनीमत में से खुम्स यानी 20% इस्लामी रियासत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल कुर्बा, मसाकीन और मुसाफिरों के लिए होगा और बकिया 80% मुजाहिदीन और फौज में तकसीम कर दिया जाएगा। फिर साथ ही जंग बदर को यौमुल फुरकान भी कहा गया और फिर जंग बदर की वजाहत भी की गई। इसके बाद मुसलमानों को तलकीन की गई कि जब भी कुफार के साथ जंग में तुम्हारा सामना हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, यानी इसके बावजूद तुम अल्लाह से ही दुआएं मांगते रहो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत दुआ मांगी थी जब जंग बदर में कि परवरदिगार ये लोग पूरे साजो सामान के साथ आए हैं ताकि इस्लाम को मिटा दें, मुसलमानों को मिटा दें। परवरदिगार अपना वादा पूरा फरमा और हमें आज बचा और इनको शिकस्त दे, वरना आज के बाद कोई भी तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। यानी फतह और नुसरत अल्लाह ताला की जानिब से ही आती है, और नबी होने के बावजूद वो अल्लाह ताला के सामने ही गिड़गिड़ा रहे थे। तो यानी मुकाबला डट के होना चाहिए, और हर वक्त अल्लाह को याद करो। फिर ये भी फरमाया कि अच्छी तरह जान लो कि फतह असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी बहादुरी से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद से हासिल होगी। और फिर मजीद नसीहत की गई कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो, और जो भी तुम्हारे जिम्मेदार हैं उनसे मत झगड़ो, नज़म की पाबंदी करो। अगर नज़म की पाबंदी नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों पर खत्म हो जाएगा। और आज बदकिस्मती से यही बात है कि मुसलमान मुनज़्ज़म नहीं है, और फूट आपस में ही पड़ी हुई है, और हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आगे पैराग्राफ 6 में आयत 48 से 54, इसमें इब्लीस के किरदार की वजाहत की गई जो इसने जंग बदर में अदा किया, और मुनाफिकीन और अबू जहल की फिरौनी रवैयों पर भी रोशनी डाली गई। मुनाफिकीन का ये कौल नकल किया गया है कि अहल ईमान को उनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। ये कैसे नादान है कि बदर के मैदान में 3 गुना बड़े लश्कर से टकरा गए। और इसका क्या जवाब दिया गया है कि असल अहमियत अल्लाह पर भरोसे की है। अहल ईमान ने अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ने उनकी मदद की, उन्हें शानदार फतह से नवाजा। फिर अबू जहल और फिरौन की ममासलत बयान की गई कि दोनों ने जिद और तकब्बुर से काम लेकर अल्लाह के रसूल की न सिर्फ तकजीब की बल्कि इनकी भरपूर मुखालफत की। तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों की पादाश में जालिम फिरौन को गर्कयाब किया। फिर फरमाया कि मुनाफिकीन मौत के डर से मैदानी जंग में नहीं आते, लेकिन जब बिस्तर पर भी उन्हें मौत आएगी तो फरिश्ते उनकी चेहरों और पीठों पर ज़रबे लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि अपनी बुज़दिली और दुनियादारी दीन के तकाज़ों से पसपाई का मज़ा चखो। यानी उस शख्स को मुनाफिक कहा गया है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबिया नहीं लाता, यानी जो ईमान तो लाता है लेकिन अपने आप को मती व फरमाबरदार नहीं बनाता। आगे पैराग्राफ 7 में आयत 55 से 71, इसमें इस्लामी रियासत के लिए अहकाम सुलह व जंग की वजाहत की गई। अहद शुकनी और महादों की खिलाफ वर्जी पर काफिरों से सख्ती बरतने और जंग करने का हुक्म दिया गया। इस्लामी रियासत की खारिजा पॉलिसी के पहलू से बताया गया कि अगर कोई मुल्क माहदा की खिलाफ वर्जी करे तो इस्लामी रियासत को पूरा हक है कि वो उस माहदे को तोड़ दे, और अगर दुश्मन सुलह की पेशकश करे तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है। फिर इस्लामी रियासत की अस्करी पॉलिसी के बारे में भी मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि काफरों के मुकाबले में इम्कानी हद तक पूरी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा कुव्वत और इस्लाह फराहम करने की कोशिश करो, और इस मकसद के लिए अपना माल खर्च करो। जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा उसका भरपूर अजर दिया जाएगा, और किसी के साथ कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं की जाएगी। अलबत्ता भरोसा जंगी तैयारियों पर नहीं, अल्लाह पर किया जाए। कामयाबी किस वजह से आएगी? जब अल्लाह की नुसरत हासिल होगी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों के को जहाद के लिए उभारें। और फिर इस्लामी रियासत पर एक अहम उसूल ये वाज़ह किया गया कि मुसलमानों की फतह का दारोमदार अस्करी कुव्वत और मुसलमानों की तादाद पर नहीं है, बल्कि मुसलमान फौजियों के ईमान और मैदानी जंग में इनके सब्र और साबित कदमी पर। फिर जंगी कैदियों और इनके फिदिये के बारे में अहकाम दिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कैद किए कुफार को, जो मुशरिकीन मक्का को जो कैद किया गया था, उनको फिदिया लेकर छोड़ने का फैसला किया था। इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जो फरमाया कि ऐसा क्यों किया गया, अभी तो जरूरी था कि इनकी कमर तोड़ दी जाती। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला अपने मिजाज की फितरी नरमी की वजह से था, लिहाजा अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरगुजर फरमाया और फिर ऐलान कर दिया गया कि जो भी फिदिया कैदियों से वसूल किया गया है वो माली गनीमत की तरह है और उससे इस्तिफादा जायज है। फिर पैराग्राफ 8 आयत 72 से 75, इसमें सच्चे मोमिन मुजाहिदीन को आखिरत में मगफिरत और दुनिया में रिज़्क़ करीम यानी इज्जत की रोटी की बशारत दी गई है।
اور آگاہ کیا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ سعادت مند ہے، اگلی سلائیڈ، وہ سعادت مومن ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ یعنی مومن، پکے مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اگر ہجرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہجرت کرتے ہیں اور پھر اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ مومنین کی مدد کرتے ہیں کہ جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے کیا فرمایا کہ ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ برپا ہوتا ہے۔ یعنی جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر سے فساد اور فتنہ کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کی مدینہ میں نصرت کی، مدد کی، یہ سب کے سب نیک اور پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور ہمیں پکے مومنوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب ہم اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے پہلے آف دا ڈے، اس کے بعد سورہ انفال میں آج ہم نے پہلے تو یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کن کو بشارت دی گئی ہے مغفرت اور رزق کریم کی، جن کے پاس وہ کوالٹیز ہوں گی۔ تو آج چونکہ اسی کے آیت نمبر 2 ہم نے رکھی ہے آج کی آیت کے لیے، پلیز اس کو نا آپ بہترین طریقے سے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم نے جنگ بدر کا پس منظر دیکھا کہ جنگ بدر کس وجہ سے ہوئی اور پھر مقابلہ کس کے ساتھ کتنا سخت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت کس طرح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی سمع و طاعت کی ہدایت دی۔ اس کے بعد ہم نے قریش مکہ کے جرائم کے بارے میں پڑھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا جواز دیا کہ یہ جنگ کا جواز ہے کہ جب کوئی تمہیں دبانا چاہے، جب تمہیں ختم کرنا چاہے تو تمہارے لیے جنگ کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد مال غنیمت کے بارے میں آیا کہ جو جنگ بدر میں مال غنیمت آیا تھا، کہ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ مال غنیمت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، اور پھر جنگ کے احکام بھی بتا دے گئے۔ ساتھ ہی وہ جنگ بدر میں جو ابلیسی کردار تھا، جو منافقین کا کردار تھا، اس چیز کو سامنے لایا گیا، اور پھر صلح اور جنگ کے بھی احکامات دیے گئے کہ طریقہ کار کیا ہے کہ جنگ میں کیا کیا جاتا ہے، اور صلح کے بھی اصول بتا دیے گئے کہ یعنی اگر کوئی صلح کے لیے ہاتھ بٹائے تو تمہیں صلح کر لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اختتامی آیات میں پھر وہی آیا کہ جو بگننگ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رزق کریم کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو مغفرت اور رزق کریم کی بشارت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آیت آف دا ڈے پر آتے ہیں۔ آج کی آیت آف دا ڈے ہے آیت نمبر 2 سورہ انفال کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا ٹاسک یہ ہوگا کہ اس آیت کو اور اس کے ساتھ ایک دو آیتیں، ان سب کو اچھی طرح سے تفصیل سے پڑھیں اور اپنے آپ کا موازنہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو کیا واقعی ہمارا دل ڈر جاتا ہے؟ کیا ہمارا دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے؟ کیا ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا ایمان کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ کیا ہم اس پر سمیعنا و اطعنا کہتے ہیں، یا پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ کتنی مشکل بات ہے؟ اور کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ کلی طور پر اللہ پر ہے، یا ہم اسباب پر توکل کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
अच्छा, ये हमारा है फीडबैक के लिए, जो बहनें फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि इससे हमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। कि यहाँ पर फ़ेसबुक का भी है, sisters@uqm.org है, फ़ेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा है, यानी जो कोई इस पे वेबिनार पे नहीं आ सकता, वो यूट्यूब, फ़ेसबुक वगैरह पे भी आ सकता है, इंस्टाग्राम भी है। और लेकिन एक नंबर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है कि जो हमारे इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो प्लीज़ यहाँ पर मैसेज कर दीजिए। और ये कि आप अपने व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपने इन प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर बना सकें। जज़ाकल्लाह खैर।